بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2. لسنرز، توانائی کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے رینیویبل انرجی آج کی ضرورت. آج کا ہمارا ٹاپک ہے رینیویبل انرجی آج کی ضرورت کیوں ہے. اس پر ہم اپنے انرجی ایکسپرٹ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت ہی اچھے ینگ انٹرپرینورز انرجی ایکسپرٹ ہیں. ان کا تعارف میں آپ سے کرواتے چلوں. سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں رضوان علی صاحب. آپ CEO ہیں ایجلیٹرون کمپنی کے. اس کے علاوہ ٹرینر ہیں، ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ورکر ہیں نیشنل یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن احمد صاحب. آپ ایجلیٹرون کمپنی میں ایز اے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. لسنرز، اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رینیویبل انرجی آج کی ضرورت. آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل ایسے الیکٹرسٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں جن کو اوور کم کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم رینیویبل انرجی کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. تو اسی بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے رضوان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ رینیویبل انرجی ہمارے ملک میں جس طرح کہ ابھی پروموٹ اتنی نہیں ہوئی، تو اس کی کیا کیا وجہ ہیں، کیا کیا عوامل ہیں، کیا کیا عناصر ایسے ہیں جو کہ رینیویبل انرجی کو ابھی پروموٹ ہونے سے روک رہے ہیں، کیا کیا پاسبل سولوشنز ہیں جو کہ ہم اڈاپٹ کریں تو ہم رینیویبل کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا آپ کا، آپ نے آج انوائٹ کیا اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات چیت کرنے کے حوالے سے. جی. تو پاکستان میں جو جیسا کہ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ انرجی شارٹ فال بڑھتا ہی جا رہا ہے. جی. ڈے بائی ڈے جو پاکستان میں انرجی پروڈکشن ہے وہ 8500 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے، اور شارٹ فال جو ہے وہ 4700 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے. اس طرح کی صورتحال کے اندر ہمیں ہر صورت میں رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف موو کرنا ہی ہے الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے. کیونکہ جو بقیہ ریسورسز جو کنونشنل ریسورسز ہیں سم ہاؤ ان میں جو جنریشن پروسیس ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے. اب ہم سنتے تو آ رہے ہیں کہ ڈیمز جو ہیں وہ بن رہے ہیں، انرجی کی جو ہے کول کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان لائن کر دیں گے ہماری پروڈکشن جو الیکٹریسٹی کی نیڈس ہیں ان کو میٹ کر جائیں گے، لیکن اتنا ریپڈلی ان میں کوئی زیادہ پروگریس یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ اوور نائٹ یہ چیز ہو جائے گی. تو اس سچویشن کے اندر ہمیں جو پاسبل سلوشن نظر آتے ہیں رینیویبل انرجی کے، اس میں سولر پاور سسٹم بھی ہے، ونڈ ملز کے تھرو پاور جنریشن بھی ہے، مائکرو ہائیڈرل پاور پلانٹس بھی ہیں، تھرمل کے تھرو پاور جنریشن بھی ہے، نیوکلیر پاور بھی ایک ہمارے پاس ہے. لیکن ہمیں الٹیمیٹلی ان میں سے موو کرنا ہے، اور جو بہتر سمجھا جاتا ہے اس میں سولر پاور سسٹم ایک لانگ ٹرم میں جو ہے وہ بہتر سلوشن ہے رینیویبل انرجی. صحیح. احسن صاحب، جس طرح ابھی رضوان صاحب نے بات کی کہ سولر انرجی جو ہے وہ ایک بہتر سلوشن ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیسے سولر انرجی ایک بہتر سلوشن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سولر انرجی اس لیے بہتر ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کی جو ریسورس ہے وہ آپ کے پاس سن اٹ سیلف ہے، اور 12 آورس اے ڈے اس سے زیادہ آپ کو یہ آن ایوریج آپ کو ہر سال مطلب یہ ایئرلی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ ایک سورس جو ہے ہر وقت اویلیبل ہے. آپ کو جو ہے اوبویسلی اور ڈفرینٹ قسم کی سولوشنس تو ہیں، لیکن سن جو ہے وہ ایک ایسی سولوشن ہے جو آپ کے پاس ہر وقت اویلیبل ہے اور ابھی سے ہی آپ کے پاس اویلیبل ایک نیچرل ریسورس ہے. اگر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں اپنی انرجی کنزپشن یا جو بھی انرجی کا آپ کا جو برہان چل رہا ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سب سے بیسٹ سورس ہو سکتی ہے آپ کے لیے. تو جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ ایک اچھا سورس ہے اس کو پروڈیوس کرنے کا، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اتنی کامن کیوں نہیں ہے؟ سولر انرجی ہمارے ملک میں دوسری جو ہائیڈل پاور ہے اس سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ اتنی کامن نہیں ہے. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس میں بہت سارے ریزنز ہیں. پہلا ریزن جو ہے کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہی نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سولر کی طرف موو کرنا چاہیے. حالانکہ آج کل کی ریکوائرمنٹ جو ہے باقی دنیا کو آپ دیکھو، آپ اسٹیٹس دیکھ لو، آپ UK چلے جاؤ، یورپ میں جا کے دیکھ لو، تو سارے کے سارے جو ہیں وہ سولر کی طرف موو کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں ابھی ہمارے جو بزنس مائنڈز ہیں یا وہ اوبویسلی وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا ہمارے رجحان نہیں ہے اس طرف، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں کہ وہ لوگ جو ہیں سولر کی طرف. رضوان صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ ایک پرسیپشن لوگوں کے دماغ میں ایک غلط پرسیپشن ایک بنی ہوئی ہے کہ جو سولر پینلز ہیں یا سولر انرجی جو ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے. تو اس پرسیپشن کو آپ کس طرح سے دور کریں گے کہ کیا ایکسپینسو واقعی ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس میں سم ہاؤ اگر ہم کہیں کہ
جو فرسٹ ٹائم ایکسپینس ہے یا فرسٹ ٹائم اس کی جو کاسٹ ہے جو پہلی دفعہ بیئر کرنی پڑتی ہے وہ کمپیریٹیولی جو دوسرے ریسورسز ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوزلی ہم پریفر کر دیتے ہیں ڈومیسٹک یوزر کہتے ہیں کہ ہم یو پی ایس جو ہے نا وہ لگا لیں, پھر اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جنریٹر لگا لیں. اس کے کمپیریٹیولی جو ہمارا سولر سسٹم ہے فرسٹ ٹائم اس کی کاسٹ زیادہ ہے لیکن ان دی لانگ رن یہ ہمیں کافی چیپ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں کمپیریزن بھی کر سکتا ہوں. لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سولر سسٹم کی جو لائف ہے, سولر پاور سسٹم کی لائف ہے, وہ 20 to 25 ایئر کلیم کرتے ہیں. بیٹری ہم کلیم کرتے ہیں 10 ایئر. کے بعد ہمارا انورٹر ہے وہ بھی ہم 5 to 10 ایئر اس کی بھی کلیم کرتے ہیں, پرپوز بھی کرتے ہیں. یہی یوزلی لائف چلتی. یہ انگریڈینٹ ہے پورے سولر پاور سسٹم کے. اگر ہم فرض سے کہیں کہ اگر ہمارا منتھلی جو بل ہے, جو الیکٹریسٹی بل آتا ہے, بعض دفعہ یہ 1 سال میں, بعض دفعہ یہ 2 سال میں, بعض کیسز میں مطلب بل کے لحاظ سے, کنزپشن کے لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ 3 سے 4 سال میں میکسیمل یہ پے بیک کر دیتا ہے سولر پاور سسٹم آپ. تو اس طرح سے بقیہ کے سارے جو آپ نے انسٹالیشن تو 1 ٹائم کی تھی, بقیہ آپ کے 6 سے 7 سال جو ہیں وہ جی فری ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو جو ہے نا ان دی لانگ رن یہ آپ کو چیپ پڑتا ہے اور شارٹ ٹرم میں آپ کو obviously یہ تھوڑا سا ایکسپینسو لگتا ہے. فرسٹ ٹائم انسٹالیشن تو obviously مہنگی ہوتی ہے لیکن بعد کا جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ کافی اچھا ہے. اچھا احسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ سولر انرجی جو ہے وہ ایز اے ریجن اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ہمارے ملک کے حساب سے اگر بات کی جائے تو ایز اے ریجن سولر انرجی کا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں بھی اور ابھی کیسی جنریشن ہوگی اور کس طرح سے ہم اس کو زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں ایز اے ریجن, اس کو کائنڈلی اسپیسیفائی کیجیے. ہاں جی, اب اس کے جس طرح آپ اسپیسیفکلی پاکستان کو دیکھتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ہمارا ریجن اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے اور کیا سولر کے اندر کوئی خاص جو ہے جو اسپیسیفکلی ہمارے ریجن کے لیے. اب پہلی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ پاکستان ایز اے ریجن ہم دیکھتے ہیں تو ایز اے ریجن پاکستان جو ہے وہ گڈ سنی ریجن کے اندر آتا ہے. انڈیا جو ہے وہ آئی گیس بیسٹ سنی ریجن کی طرف ہے اور اس طرح جو باقی جو یو کے وغیرہ ہیں وہ تھوڑے سے ان کا اسکیل جو ہے وہ ڈاؤن ہے ایز اے سنی ریجن. تو پاکستان ایز اے ریجن یس سولر انرجی کے لیے سب سے اچھی سورس, بہت اچھی قسم کی فیزیبل ریجن ہے ہمارا. سورس جو ہے وہ بہت اچھی سولر کی اویلیبل ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اکوپمنٹ کی طرف. اکوپمنٹ بیسکلی جو سولر کے ہوتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک مونو کرسٹلائن اکوپمنٹ ہوتا ہے اور ایک پولی کرسٹلائن اکوپمنٹ ہوتا ہے. مونو کرسٹلائن اکوپمنٹ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے کولڈ ریجنس کے اندر یوز ہوتا ہے جس طرح کہ یو کے وغیرہ ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہمارا انوائرمنٹ جو ہے اس میں پولی کرسٹلائن اکوپمنٹ استعمال ہوگا. وہ جو ہے آپ کے وارم ریجنس کے لیے بیسکلی اکوپمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہمارے ریجن کے اندر اسپیسیفکلی اسی انوائرمنٹ کے لیے بنا ہوا ہے اور اس میں اس کی ایفیشنسی سب سے بیسٹ ہو. رضوان صاحب یہ ذرا بتائیے کہ جس طرح ابھی بات کی احسن صاحب نے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ پولی کرسٹلائن کو آئی تھنک سپورٹ کرتا ہے, زیادہ بیسٹ یہاں پر وہ چل سکتا ہے. تو اکوپمنٹ اویلیبلٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا یہ اکوپمنٹ یہاں پر پاکستان میں اویلیبل ہے؟ اگر اویلیبل ہے بھی یا اگر ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں اکوپمنٹ کو تو کیا اس کی اسمبلنگ یہاں پر اس لیول کی ہو رہی ہے کہ وہ آیا کہ 25 سال تک سپورٹ کر سکے ہمارے گھروں کو یا انڈسٹری کو؟ انفارچونیٹلی پاکستان سولر پینل کی پروڈکشن میں ابھی باقی جو ریجنس ہیں ان میں بہت پیچھے ہے. ویسے تو اوور آل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے, انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو پاکستان بہت ہی پیچھے ہے ڈیولپمنٹ کے اندر. یوزلی جو ہے وہ ہم ساری چیزیں امپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ پروموٹ نہیں کی جاتی کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بہت کم جو ہے نا پروموٹ کیا جاتا ہے. تو انفارچونیٹ. اور میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان میں اسمبلی جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, بہت اچھی اسمبلی نہیں ہے کہ اس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کی لائف 20 to 25 ایئر ہوگی, کیونکہ لیک آف ریسورسز, لیک آف اکوپمنٹ, لیک آف مین پاور, ٹرینڈ مین پاور, یہ چیزیں ایسے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں اسمبلی یا پاکستان کی پروڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو جو امپورٹ ہے اس میں پھر بہت سارے ایشوز ہیں. ہم امپورٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈیوٹیز, کسٹمز جو کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب آپ پروسیس سے گزرتے ہیں, امپورٹ کے پروسیس سے, تو سم ہاؤ آپ کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں اس ساری امپورٹ کے اندر اور سولر پینل کی اور اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی امپورٹ کے اندر. تو اس وجہ سے بھی یہ تھوڑی سی کاسٹ کا فیکٹر بھی ہو جاتا ہے, کاسٹلی ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے
ٹھیک ہے. اگر ہم اس میں آپ نے بات کی امپورٹ کی, اگر جو اکوپمنٹ ہم وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں, اگر یہاں پر امپورٹ وہاں سے کر رہے ہیں, اسمبلنگ اگر اس لیول کی نہیں بھی ہے, تو آیا کہ اگر ہم یہاں پہ اسمبل اس کو کرتے ہیں تو کاسٹ پھر بھی ایک عام بندہ اس کو کر سکتا ہے؟ عام بندہ اس کو پاکستانی پروڈکشن کو افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا, اس کا ریزن کیا ہے؟ ایکچولی جو پروڈکشن اگر میس پروڈکشن ہو تو تبھی آپ پاکستانی افورڈ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں اتنی میس پروڈکشن نہیں ہے, جبکہ پاکستان کی جو نیڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے, وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. اس وجہ سے جو ہے نا پاکستانی پروڈکشن جو ہے وہ اتنی چیپ نہیں ہے صحیح جتنی جو ہے وہ چائنا کی پروڈکشن ہے یا دوسرے ریجن ہے, کینیڈا, جرمنی, ان کے ریجنز کی جو پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو ابھی جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جو شارٹ فال ہے وہ لگ بھگ 4700 میگا واٹ کی ہے اور جنریشن اس سے دگنی ہے, مطلب ایک جو وہ توازن ہے وہ برقرار نہیں, بالکل ہاف پہ آ گئے ہیں. تو اس کے آپ کیا ایک ریکمنڈیشن آپ دیں گے کہ ہم نے رینیویبل کی طرف جانا ہی ہے, تو الٹیمیٹ سولوشن ہمارا رینیویبل ہی ہے جو نظر آ رہا ہے, تو آپ کیا لوگوں کو ایک میسج دیں گے, آپ کیا ایک ریکمنڈیشن یا کوئی پالیسی آپ وضع کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہم عوام میں, لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں اور ان لوگوں کو ہم موٹیویٹ کریں, جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, پاور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ان کو موٹیویٹ کیسے کریں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی طرف آئیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یوتھ جو ہے پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے پاور الیکٹرانکس کے اندر, تاکہ وہ بیک اینڈ کے اوپر یہ سسٹم ڈیولپ کریں جو اس سولر پینل سے لے کے آپ کے انورٹر, چارج کنٹرولر, ایون بیٹری تک آپ کے اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں نا اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کریں تو ہم بھی اس لیول کی پروڈکشن, اس لیول کی ٹیکنالوجی, اس لیول کی پروڈکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, سب اس کو خرید سکیں, سب کے لیے جو ہے نا افورڈیبل ہو جائے. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو بڑھ چڑھ کے آگے آنا چاہیے, انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور بھی جو ہے نا بہت اچھے پاسبل ویز ہو سکتے ہیں, لائک آپ سیمینار, ورک شاپ, اس طرح کی چیزیں, اس طرح جس طرح سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں توانائی کے حوالے سے, اس طرح کے پروگرامز جو ہے نا ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ پاکستان میں یہ چیز ایک طرح سے فیزیبل ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے بہت اچھے جو ہے نا وہ پارٹنر ہیں, انہیں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں کافی عرصے سے, تو انہوں نے جو ایک میس ہے ہمارا وہ دیہات میں ہے یا جن کو زیادہ ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں, زیادہ ان کی طرف فوکس نہیں کیا جاتا شہروں میں رہتے ہوئے, تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جا کے جو اسکول ہیں, جو ادھر کا ایک سسٹم ہے نمبردار چودھری والا سسٹم ہے, وہاں پہ جا کے انہوں نے ان سے بات کی اور ان کے تھرو ان کے ڈیروں پہ جا کے, اسکول میں جا کے, تو جو وہاں کے کسان تھے ان کو بلا کے, یا جو ادھر کے لوگ تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے ورک شاپ یا سیمینار کیے اور ان لوگوں میں اویئرنیس دی کہ یہ سسٹم جو ہے نا وہ افورڈیبل بھی ہے, اور واقعی ان کے لیے افورڈیبل, جہاں پہ لائٹ ہی نہیں, جہاں پہ بالکل جو ہے وہ الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں, تو وہاں تو ہر صورت میں یہ سسٹم کافی زیادہ تو غنیمت ہے. جی بالکل غنیمت ہے ان کے. صحیح. دوسرا ایک اور میں چیز مینشن کرنا چاہوں گا, اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, کیونکہ یوتھ ہماری آج کی بہت پاورفل ہے, بہت انرجیٹک ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے, تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ کمپنیز, آپ کی کمپنی ہے, تو اس طرح کی کچھ کمپنیز مل کے کوئی انیشیٹو لیں تو اسٹوڈنٹس کو ہی اگر فائنینسز پرووائڈ کر دیے جائیں, کیا پاسبل ہے کہ اس طرح سے پروموٹ ہو سکے, وہ اپنے پروجیکٹس کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ کریں اور پروموٹ کریں؟ ہم تو ہمیشہ سے انکریج کرتے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, ہمارے ساتھ ایک اچھی ایسوسیشن بھی ہے اسٹوڈنٹس کی. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے جو ہمارا یونیورسٹی اور انڈسٹری کا گیپ ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا فیکٹر ہے اس ڈیولپمنٹ کے اندر. اگر ٹیچر, اسٹوڈنٹ تو آتے ہیں, اسٹوڈنٹ تو چاہتے ہیں کام کرنا, ان کے پاس فائنینسز نہیں ہوتے, ان کے پاس فائنینسز نہیں ہیں. فائنینسز تو ظاہری بات ہے یونیورسٹی اس حوالے سے کرے یا انڈسٹریز بھی کرتی ہیں, ہم بھی کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہے نا وہ فنڈس وغیرہ الوکیٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو فنڈس ہیں وہ بہت کم ہیں, یا جن کے پاس ہیں وہ اچھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا گیپ ہے. جس طرح سے آئی سی ٹی فنڈ ہے, ایک اچھا گورنمنٹ کا فنڈ ہے HEC کا, اب وہ جن کے پاس ہے ادھر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اب کمپنیز جو R&D کر رہی ہیں ان کے پاس فنڈز کم ہو جاتے ہیں, ریسورسز کم ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا وہ پاکستان میں انوائرمنٹ ہی ایسی ہے, لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا ہوتا. جو اسٹارٹ اپ ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کے اندر جو ٹیکسیشن ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, جو بہت سارے گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل انوائرمنٹل ایشوز ہیں,
اسی سے جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ بیچارے اوور کم نہیں کر پاتے ہیں اس مسئلے مسائل کو, تو وہ آگے نہیں آ پاتے ہیں. صحیح رضوان صاحب, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یونیورسٹی اور انڈسٹری کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. لسنس, آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ہمارے انرجی ایکسپرٹس نے آپ کو بتایا کہ رینیویبل انرجی آج کی ضرورت کیوں ہے اور کیسے ہے. تو یقیناً ہمیں اس فیلڈ میں بہت آگے جانا ہے اور ہمیں اس انرجی کو, رینیویبل انرجی کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ آنے والے وقت میں یہی رینیویبل انرجی ہمارا ساتھ دے گی. اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اپنے ہوسٹ عتیق ملک کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.